السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، کیا عورتیں سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں؟ کیا تانبے کی بنی ہوئی انگوٹھی یا پیتل کی بنی ہوئی انگوٹھی یا لوہے کی یا آرٹیفیشل یا پھر کسی بھی اور دھات کی بنی ہوئی انگوٹھی پہننے کا حکم کیا ہے؟ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم دوستو، مردوں کے لیے تو سونے کا استعمال جائز نہیں ہے، اسی طرح ریشم بھی مردوں کے لیے حرام ہے۔ صرف چاندی کا استعمال مردوں کے لیے جائز ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص مقدار تک، ایک مخصوص زیور کی شکل میں، یعنی صرف چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے، اور وہ بھی 4 گرام 374 ملی گرام چاندی تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہونی نہیں چاہیے۔ تو مردوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ مردوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات کا استعمال جائز نہیں ہے، صرف چاندی کے انگوٹھی مرد پہن سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک مخصوص مقدار، یعنی 4 گرام 374 ملی گرام چاندی کے بقدر، اس سے زیادہ وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انگوٹھی کے تعلق سے پوچھا کہ کس چیز کی انگوٹھی پہنوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی، اور وہ ایک مسقال کے وزن تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس طرح سے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک مسقال کے وزن تک نہیں پہنچنی چاہیے، تو اس کا وزن آج کے دور کے حساب سے 4 گرام 374 ملی گرام چاندی بنتا ہے۔ تو 4 گرام 374 ملی گرام چاندی کے بقدر تک مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ نہ سونا مرد استعمال کر سکتا ہے، نہ چاندی کا کوئی اور زیور استعمال کر سکتا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھے کہ انگوٹھی بھی ایک ہی ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ اتنے وزن کے آپ 5 انگوٹھیاں پہن رہے ہیں، 10 انگوٹھیاں پہن رہے ہیں، ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں ہیں، یہ بھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی ایک عدد ہونی چاہیے، اور وہ بھی 4 گرام 374 ملی گرام چاندی کے اندر ہی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو مردوں کے لیے حکم ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتیں سونا، چاندی اور دیگر دھاتوں کے زیورات بھی استعمال کر سکتے ہیں، آرٹیفیشل زیورات بھی استعمال کر سکتے ہیں، لوہے کے، تانبے کے، پیتل کے یا پھر الومینیم وغیرہ کے، کسی بھی دھات کے زیورات عورتیں استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن انگوٹھی کے تعلق سے عورتوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ عورتیں بھی انگوٹھی صرف سونے یا پھر چاندی ہی کی پہنیں، سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانبے کی انگوٹھی پہنے ہوئے کسی کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا، تم میں سے بتوں کی بو آ رہی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کسی کو لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا، تو فرمایا کہ کیا ہوا کہ میں تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ حدیث، یہ روایت عام ہے، یہ مردوں کے لیے بھی عام ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ اس لیے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مردوں کے لیے انگوٹھی صرف چاندی ہی کی جائز ہے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی جائز نہیں ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی جائز نہیں ہے۔ سونے کا اضافہ عورت میں اس لیے ہے کہ عورتوں کے لیے سونے کا استعمال جائز ہے، مردوں کے لیے تو سونے کا استعمال جائز ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس کو سمجھے کہ عورتیں بھی سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی استعمال ہرگز نہ کرے، اور سونے چاندی کی انگوٹھی وہ ایک سے زائد بھی پہن سکتے ہیں، اور اس کے اندر ان کے لیے کوئی مقدار بھی متعین نہیں ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے ایک ہی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، عورتیں ایک سے زائد پہن سکتی ہیں، اس لیے کہ عورتوں کے لیے سونے چاندی کا جو زیور ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی زیور ہیں، وہ ایک سے زائد عدد میں جائز ہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے ایک مخصوص مقدار متعین ہے کہ مرد 4 گرام 374 ملی گرام چاندی سے زیادہ کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، لیکن عورتوں کے لیے یہ مقدار متعین نہیں ہے۔ تو عورتیں ایک سے زائد انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی مقدار بھی متعین نہیں ہے، لیکن وہ صرف سونے اور چاندی ہی کی انگوٹھی استعمال کرے، کسی اور دھات کی، تانبے، پیتل وغیرہ یا لوہے وغیرہ کی انگوٹھی استعمال نہ کرے۔ اور انگوٹھی میں اصل جو اعتبار ہے وہ اعتبار حلقے کا ہوتا ہے، حلقہ جو ہوتا ہے انگوٹھی کا، اس حلقے کا اعتبار ہوتا ہے۔ جو نگینہ وغیرہ ہیں، اگر نگینہ چاہے کتنا ہی مہنگا ہو، کتنا ہی قیمتی ہو، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو مرد ہو، عورت ہو، وہ نگینہ انگوٹھی کے اندر چاہے جتنا مہنگا پہنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے لاکھوں روپے کا ہو وہ نگینہ، لیکن جو انگوٹھی کا جو حلقہ ہوگا، وہ حلقہ جو ہے، وہ حلقہ اس کا انہی چیزوں کا ہونا چاہیے، اسی دھات کا ہونا چاہیے جو اس کے لیے جائز ہے، یعنی عورت کے لیے سونے چاندی کا اور مرد کے لیے صرف
चांदी का, तो आप इस मसले को अच्छे से समझ ले। अगर कोई अंगूठी ऐसी है जो है तो किसी और धात की, लेकिन उसके ऊपर सोने या चांदी का पानी चढ़ाया गया इस तरह कि वो जो धात है वो नजर नहीं आ रही है, तो औरत ऐसी अंगूठी इस्तेमाल कर सकती है जो सोने या चांदी का जिसके ऊपर पानी चढ़ाया गया है। और मर्द ऐसी अंगूठी इस्तेमाल कर सकता है जो कि है किसी और धात की, लेकिन उसके ऊपर चांदी का पानी चढ़ाया गया है, वो धात उसमें नजर नहीं आ रही है। तो आप इन मसाइल को बखूबी समझ गए होंगे कि मर्दों के लिए सिर्फ चांदी की एक अदद अंगूठी पहनना जायज़ है, वो भी 4 ग्राम 374 मिलीग्राम चांदी के बकदर तक। और औरतों के लिए सोने और चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है, वो एक से ज़ायद भी पहन सकती हैं और उनके लिए मिकदार भी मुतय्यन नहीं है। अलबत्ता मर्द भी और औरत भी ये दूसरे धातों की अंगूठियां न पहने, लोहे, तांबे, पीतल वगैरह की या फाइबर वगैरह की ऐसी अंगूठियां न पहने, इसके ऊपर बड़ी सख्त वाइद आई है। इसलिए इन चीज़ों से एहतिराज करें, इस मसले को अच्छे से समझे और अपने दीगर दीनी भाई बहनों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।